الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ العصر ہے جو چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کی 3 آیتیں ہیں۔ اس میں اللہ رب ذوالجلال نے انسان کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ یہ جو انسان کی زندگی گزر رہی ہے یہ خسارے میں ہے۔ جو انسان اپنی زندگی گزار رہا ہے نقصان میں ہے، لیکن اس نقصان سے وہ شخص بچے گا جو 4 کام کرے گا۔ وہ پھر اس دنیا کے نقصان سے، زندگی کے نقصان سے بچ سکے گا۔ ان 4 کاموں کا بیان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے مجھے زمانہ کی۔ یہ جو زمانہ چل رہا ہے، دنیا چل رہی ہے، ہماری زندگی بھی اسی میں ہی ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں ہے۔ اس زمانے میں جو انسان ہے یہ نقصان میں ہے۔ اب اللہ نے انسان کو سمجھانے کے لیے، کسی اہم مسئلے کو بیان کرنے کے لیے بعض اوقات کسی چیز کی قسم اٹھائی ہے۔ قسم کا دوسرا معنی ہے اس پر غور و فکر کرو، اور یہ گواہ ہے، یعنی زمانہ گواہ ہے، زمانے کو دیکھو۔ تو اللہ نے جو قسم اٹھائی ہے، اللہ کو اجازت ہے ہم اللہ کے سوا اور کسی چیز کی ہم قسم نہیں اٹھائیں۔ ہم اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کسی چیز کی قسم اٹھائیں گے ہمارے لیے غلط ہے، یہ گناہ ہوگا۔ لوگ اللہ کو چھوڑ کر مختلف قسمیں اٹھاتے ہیں، لیکن یہ قسمیں نہیں ہوتی، صحیح نہیں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا بے شک یہ جو دنیا ہے، یہ زمانہ ہے، مجھے اس کی قسم کہ بے شک یہ جو انسان ہے یہ نقصان میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس نقصان سے وہ لوگ بچیں گے جو 4 کام کریں گے۔ نمبر 1، ایمان لائیں۔ ایمان کیا ہے؟ اپنے عقیدے کو درست کرنا کہ اللہ ایک ہے، محمد اللہ کا رسول ہے، اور جو ہے تو ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، اللہ کا حکم ماننا چاہیے، جو رسول نے طریقہ بتایا اسی کے مطابق چلنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے عمل صالح، نیک عمل کرنا۔ عمل صالح میں تمام عبادتیں، تمام نیکیاں آ جاتی ہیں، تمام اچھے کام آ جاتے ہیں۔ تو ایمان کے بعد عمل صالح کرے، بغیر ایمان کے جو عمل صالح کرتا ہے وہ اس نقصان سے نہیں بچے گا، کیوں؟ پہلی شرط ایمان ہے، وہ ایمان ہی نہیں لایا۔ ایک آدمی ایک کلمہ نہ پڑھے، مسلمان نہ ہو جائے، نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، جو فائدہ ایمان لانے والے کو ملے گا اس کو تو نہیں ملے گا نا۔ تو پہلی شرط ہے ایمان لائے، اور دوسرا عمل صالح کرے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق اور دین کی وصیت کرے۔ ایک تو آدمی خود عمل کرے، اور دوسرا دوسروں کو بھی اس عمل پر ابھارے، اس پر عمل پر تیار کرے۔ ایک ہوتا ہے خود عمل کرنا، دوسرا دوسروں کو سمجھانا، ان کو بھی عمل کے لیے تیار کرنا۔ تو اسی لیے ہم پر حق ہے کہ ہم اگر اپنے بھائی کو غلط کاموں میں دیکھیں تو اسے سمجھائیں، اور اسے صحیح طریقے سے سمجھا کر اس غلط کام سے ہٹائیں، اور اچھے کام کی اسے تلقین کریں۔ اور چوتھی ہے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنا۔ صبر کا معنی ایک تو مضبوطی سے جمے رہنا ہے،
یعنی نیک اعمال کرنا ہے، برائیوں سے خود کو بچانا ہے، تو دوسرے بھائیوں کو نیکی کی دعوت دینا اور برائیوں سے روکنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو یہ ہے صبر کے معنی کہ اللہ نے جو احکامات دیے ان کے مطابق چلنا، جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے اس کو ان چیزوں سے روکنا، یہ صبر ہے۔ تو ایک دوسرے کو صبر کی بھی تلقین کریں، یعنی یہ جو مختصر چیزوں میں، یہ جملوں میں ایسے جو بیان ہو گئے ہیں چند باتیں، اگر اور کوئی بات نہ بھی ہوتی، اسی صورت پر صرف بندہ سمجھ کر عمل کرے تب بھی کامیابی کے لیے یہی کافی ہے۔ تو اسی لیے انسان عمل صالح سے کیوں رکتا ہے؟ اس کا ایمان پورا نہیں ہوتا تب عمل صالح سے رکتا ہے۔ کیوں؟ ایمان میں شبہات پیدا ہو جب شبہ پیدا ہو جائے کہ بھئی پتہ نہیں آخرت ہے یا نہیں ہے، اس کا پھل ملے گا یا نہیں ملے گا، دوبارہ زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو پھر انسان عمل صالح چھوڑ دیتا ہے۔ اور دوسرا عمل صالح کیوں چھوڑتا ہے؟ شہوت کی وجہ سے، خواہشات کا غلبہ ہو جائے، برائی کا دل میں غلبہ ہو جائے اور برے کاموں میں بندہ لگ جائے، تب بھی جو ہے تو انسان غلط کام کر سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے پہلے ہمیں ایمان مضبوط کرنا چاہیے اور دوسرا عمل صالح پر مضبوطی سے جمے رہنا چاہیے۔ اور پھر یہ جو ہماری زندگی گزر رہی ہے، یہ جو زمانہ ہے یہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اس کی مثال برف کی طرح ہے۔ جیسے برف ہے، کوئی برف بیچ رہا ہے، اب اس برف کو وقت پر نہ بیچے گا، پانی ہو کے چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اگر اس برف کو بیچنے تک خیال نہیں کرے گا، حفاظت نہیں کرے گا اور جو ہے تو پانی ہونے سے اسے نہیں بچائے گا، وہ پانی ہو کے ضائع ہو جائے گا۔ تو ہماری زندگی بھی برف کی طرح ہے کہ اگر ہم اس زندگی کو وقت پر ہر عمل کریں، مثلا نماز وقت پر پڑھیں، روزہ وقت پر رکھیں، زکوٰۃ و وقت پر دیں، حج کا وقت آیا وقت پر حج کریں، تب جو ہے تو اس زندگی کی تجارت میں ہم کامیاب ہو جائیں گے کہ جیسے برف کا تاجر اسے وقت پر بیچے، منافع حاصل کرے اور جو ہے تو اسے پانی ہونے سے، ضائع ہونے سے بچائے۔ ہم بھی اپنی زندگی کو صحیح وقت پر استعمال کریں اور اس کو جو ہے تو ضائع ہونے سے بچائیں، غفلت سے بچائیں، جو ہے تو تب ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ انسان کی زندگی خسارے میں ہے، یعنی برف کی طرح ہماری زندگی گزرتی جا رہی ہے۔ اردو شاعر کہتا ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم۔ تو اسی طرح جو ہے تو ہماری زندگی بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، رات ہے، دن ہے، بچپن ہے، جوانی ہے اور جو ہے تو بڑھاپا، ادھیڑ عمری ہے، بڑھاپا ہے، موت ہے، اور ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ جس طرح برف گلتا جا رہا ہے ہماری زندگی بھی ایسے ہی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو دعا کیجئے کہ رب ذوالجلال ہمیں ایمان لانے اور عمل صالح کرنے، ایک دوسرے کو حق کی بات بتانے اور جو ہے تو حق پر چلنے اور برائی سے روکنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ ایک دوسرے کو ہم برائی سے روکیں، اور جو ہے تو اگر خدا نخواستہ انسان ہے کوئی گناہ ہو جائے، اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، بندہ توبہ کرے اللہ معاف کرتا ہے۔ ایک زبانی توبہ نہیں، جیسے لوگ کہتے ہیں میری توبہ 10 دفعہ تو 20 دفعہ کہو، لیکن جب دلی طور پر توبہ کرو گے، برائی سے خود کو روکو گے، وہ توبہ قبول ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔